کہ سعادت خاتون کہہ رہی تھی مہمان میں نہیں آپ ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں مالہون خاتون کہتی ہے آپ مہمان ہوں یا مالک، لیکن میرے گھر کے کسی فرد کے ساتھ آپ مداخلت نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کا بھی دل دکھایا تو مجھے اپنے سامنے پائیں گی۔ یہ سن کر سعادت خاتون مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب غار میں منگولوں کے خلاف لڑائی جاری تھی۔ کچھ منگولوں کو مار دیا جاتا ہے جبکہ باقی کو زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ادھر سوگوت میں علاؤدین گونجا کا دیا ہوا خنجر دیکھ کر کہہ رہا تھا اس خنجر نے میری جان بچائی، میری جان تمہاری مقروض ہے چال باز خاتون۔ اتنے میں پیچھے سے بالا خاتون آ جاتی ہے اور آہستہ سے کہتی ہے گونجا نامی لڑکی بہت اچھے سے لڑتی ہے اور تم دونوں مل کر بھی بہت اچھے لڑتے ہو، وہ بہت سمجھدار ہے اور خوبصورت بھی۔ اتنے میں علاؤدین چونک کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے والدہ آپ آئی ہیں، میں آپ کی بات نہیں سن سکا۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے میں گونجا خاتون کی بات کر رہی ہوں، بہت خوبصورت ہے۔ علاؤدین کہتا ہے یہ کیسی بات ہے والدہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ تو بالا خاتون کہتی ہے کونیا سے آنے کے بعد لگتا ہے تم دونوں نے صلح کر لی، کھانا تقسیم کرتے وقت بھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور لڑتے وقت ڈال کی طرح تم نے اس کی حفاظت کی۔ علاؤدین کہتا ہے وہ ہمارے پاس امانت تھی والدہ، سوگوت میں ہماری مہمان تھی۔ اس کے بعد بالا خاتون کہتی ہے علاؤدین بیٹا تم ہمیشہ میرے ہمراز تھے، کیا میں بھی تمہاری ہمراز ہوں؟ تو علاؤدین کہتا ہے ہاں بالکل والدہ، ہمیشہ۔ آپ اشارے دے رہی ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیں والدہ، میں نے تیاری بھی کرنی ہے، صبح سویرے روانہ ہونا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے جاؤ بیٹا۔ تو علاؤدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بالا خاتون کہتی ہے بھاگ لو علاؤدین بھاگ لو۔ دوسری طرف جینی شہر میں گونجا کے ذہن میں وہ خیال آ رہا تھا جب علاؤدین نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس خیال کے بعد وہ ایک رومال نکالتی ہے جس کے اندر ایک پھول رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے میری جان دوسری بار تمہاری مقروض ہو گئی ہے، لیکن اتنے میں سعادت خاتون وہاں پہنچتی ہے تو گونجا وہ رومال دوبارہ لباس کے اندر رکھ لیتی ہے۔ سعادت خاتون پاس آ کر کہتی ہے خوبصورت بیٹی کیا تم ٹھیک ہو؟ گونجا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں والدہ۔ پھر سعادت خاتون کہتی ہے میں نے گلچا سے سنا ہے کہ علاؤدین نے ڈال کی طرح تمہاری حفاظت کی۔ گونجا کہتی ہے ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔ پھر سعادت خاتون کہتی ہے زخمی ہونے کے باوجود اس نے سوگوت دشمنوں کے حوالے نہیں کیا، ہم صرف یہ جانتے تھے کہ وہ عقل مند ہے لیکن معلوم ہوا کہ وہ بہادر بھی ہے۔ تو گونجا کہتی ہے بالا خاتون اور علاؤدین پوری طاقت سے سوگوت کی حفاظت کے لیے لڑے۔ پھر سعادت خاتون پوچھتی ہے بالا کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا تھا، اس نے پسند کیا تمہیں؟ گونجا کہتی ہے مجھے نہیں پتا، مجھے رخصت کرتے ہوئے انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ سعادت خاتون کہتی ہے ہم ڈر گئے تھے کہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے، لیکن جو ہوا اچھا ہو گیا، سوگوت پر ہونے والا حملہ ہمارے کام آ گیا، اس حملے نے تمہیں علاؤدین اور بالا کے مزید قریب کر دیا۔ یہ سن کر گونجا کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے والدہ علاؤدین ذہین ہے، اگر میں اس طرح اس کے قریب ہوئی تو وہ سمجھ جائے گا۔ پھر سعادت خاتون کہتی ہے اگر علاؤدین ذہین ہے تو تم بھی ذہین ہو گونجا، تم جانتی ہو کہ کیا کرنا ہے۔ تمہارے بابا کو اس محل میں جاسوسی کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے، تم علاؤدین کو اپنے بابا سے جوڑنے والی گرہ بنو گی۔ گونجا بیٹی یہ تم اپنے بابا کے لیے کرو گی۔ یہ سن کر گونجا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے میں کروں گی والدہ۔ اسی دوران باہر صحن میں یعقوب سردار نے خاص جنگجوؤں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا جنگ میں پہلا مسئلہ ایمان اور ہمت ہے۔ آپ نے سلیبیوں کو اتنی ہمت دی کہ انہوں نے سوگوت پر دعویٰ بول دیا، اس لیے پہلے ہم ان کی ہمت توڑیں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ عثمان صاحب حال ہی میں کیسٹل قلعے کی طرف جا رہے تھے، لیکن ہم صرف کیسٹل نہیں ان کے تمام قلعوں میں دعویٰ بولیں گے، سرحد پر کوئی بھی قلعہ ایسا نہیں بچے گا جو ترکوں کا وطن نہ بنے۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے شکریہ یعقوب صاحب، چونکہ ہم فتح کی بات کر رہے ہیں تو پھر میں اپنا آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں۔ کیسٹل کی دیواریں مضبوط ہیں، بورسا سے اس کی مدد کے لیے 500 سپاہی پہنچے ہیں، ہتھیاروں کی 2 مال گاڑیاں پہنچی ہیں اور اترانوس قلعے میں۔ اتنے میں محمد اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے اترانوس کے مشرقی دروازے کے سامنے بہت بڑا مورچہ کھودا گیا ہے، وہاں صحن میں 2 منجنیقیں انتظار کر رہی ہیں، ان کی پھینکنے کی طاقت ہماری منجنیقوں سے زیادہ ہے اور کیسٹل قلعہ راشن کا ذخیرہ کر رہا ہے، اگر ہم آسرا بھی کر لیں تو بھی ان کے پاس 1.5 سال کے لیے راشن کافی ہوگا اور اس وقت تک بورسا سے آنے والے جنگجو ہمیں تباہ کر دیں گے۔ دونوں کی باتیں سن کر یعقوب سردار پوچھتا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اورحان کہتا ہے ہم کیسٹل قلعے کا محاصرہ نہیں کریں گے بلکہ رات کے وقت ان پر طوفان باندھ کر ٹوٹ پڑیں گے۔ کیسٹل کی دیواریں نیچی ہیں اور ہمارے ماہر سپاہی انہیں پار کر سکتے ہیں، دروازے کھلنے کے بعد باقی سپاہی بھی اندر داخل ہو جائیں گے، نہ بورسا کو پتہ چلے گا اور نہ کیسٹل کے گورنر کو۔ یہ سن کر یعقوب سردار مسکرانے لگتا ہے۔ اتنے میں باغی گروپ والے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو انہیں دیکھ کر یعقوب سردار کہتا ہے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو سپاہیو؟ اتنے میں اورحان کہتا ہے یہ میرے آدمی ہیں یعقوب صاحب۔ اس طرح اورحان ان باغیوں کا ساتھ دیتا ہے۔ پھر ایک باغی کہتا ہے ہم نے سوگوت پر حملے کے بارے میں سنا تو یہاں آ گئے۔ اورحان کہتا ہے شکریہ، فتح کے لیے آدمی ضروری ہوتے ہیں یعقوب صاحب، لشکر میں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر یعقوب سردار کہتا ہے کیا آپ لشکر کے سربراہ ہیں جو ان جنگجوؤں کو شامل کر رہے ہیں؟ ابھی لشکر کے سربراہ کا انتخاب ہم نے نہیں کیا۔ دوسری طرف کچھ منگولوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کو ایک طرف بھیج کر عثمان صاحب کہتے ہیں اب ہم ایک چال چلیں گے، ایسے ظاہر کریں گے کہ یہ منگول ناکام نہیں ہوئے، یہ ہمارے غار میں آئے اور ہم پر دعویٰ بول دیا، حتیٰ کہ انہوں نے ہمیں ہرا دیا
اور عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو شہید کر دیا۔ اس منصوبے سے ہم منگولوں کے اندر گھس جائیں گے۔ انہوں نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔ اب آپ صاحب منگولوں والا لباس پہنیں گے، یہ منگول گھوڑا گاڑی کے آگے چلیں گے۔ صبح ہوتے ہی ہم اپنا کام شروع کر دیں گے اور ان کے خواب کو حقیقت میں بدل دیں گے۔ دوسری طرف یعنی شہر میں اورحان کہہ رہا تھا، میرے گھر میں آ کر جنگ کے لیے مجلس قائم کی تو یعقوب سردار کہتا ہے، سارے جہان کی فتوحات کا راستہ تعین کرنے والے لشکر کا سربراہ تو میں نہیں بناؤں گا اورحان، لشکر کا سربراہ میرا بیٹا مہمت ہوگا۔ مہمت کہتا ہے، جو حکم میرے سلطان۔ پھر اورحان کہتا ہے، یعقوب صاحب میرے بابا نے لہفکے کو اپنا ہدف بنایا تو آپ ان سے پہلے پہنچ گئے اور ہماری فتح پر قبضہ کر لیا۔ کیا آپ کا جہاد ایسے ہوتا ہے؟ یہ سن کر مہمت کہتا ہے، انسان کی سب سے بڑی جنگ اپنے نفس کے خلاف ہوتی ہے اورحان۔ کیا اپنے غرور پر قابو نہ پا سکنے والا لشکر کا سربراہ بن سکتا ہے؟ ہم کفار کے قلعوں کو حاصل کریں گے، تلواریں ان کے سینوں میں گاڑیں گے، لیکن آپ کو صرف یہ پریشانی ہے کہ سپاہی احکامات مجھ سے کیوں لیں گے؟ جواب دو اورحان، کیا جہاد یہ ہے؟ اورحان آگے سے ہنستے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے، نہ مجھے کوئی حسد ہے اور نہ غرور۔ مہمت صاحب لشکر کے سربراہ ہوں گے، جب بات جہاد کی ہے تو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ پھر مہمت کہتا ہے، شکریہ، باغیوں کا لشکر میں شامل ہونا مناسب ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ اس کے بعد یعقوب سردار کہتا ہے، ہمارا پہلا ہدف کیسٹل ہے، صرف باغیوں کا گروپ نہیں بلکہ اناتولیا کے تمام سپاہی ہمارے لشکر میں شامل ہوں گے۔ کل میں بہت بڑا جرگہ منعقد کروں گا، ان لوگوں کو تیار کر کے ہم بورسا اور ازنی کی طرف بڑھیں گے۔ جہاد مبارک ہو۔ دوسری یعنی مالہون خاتون غصے میں کہہ رہی تھی، میرے ہی گھر میں میرے اوپر حکم چلاتی ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ فاطمہ پوچھتی ہے، آپ کیا کریں گی والدہ؟ تو مالہون خاتون کہتی ہے، تمہارے بابا کے آنے تک صبر کریں گے بیٹی، فتوحات کے لیے صبر کریں گے۔ فاطمہ کہتی ہے، کیسے صبر کریں گے والدہ؟ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے محل پر قبضہ کر رہے ہیں۔ تو مالہون خاتون کہتی ہے، تمہارے بابا نے ان کی بیعت کی ہے، یہ تمہارے بابا کا منصوبہ ہے، اگر ابھی ہم نے کچھ کیا تو منصوبہ خراب ہو جائے گا، اس لیے ہم انہیں برداشت کریں گے، لیکن ہم ہر وقت ان پر نظر رکھیں گے۔ دوسری نے برہان کہہ رہا تھا، یعقوب سردار کی نیت مجھے اس محل سے باہر بھیجنا ہے، میں اپنی حفاظت کر لوں گا سرداروں، اور آپ عثمان صاحب کی امانت اس محل کی حفاظت کریں گے۔ اتنے میں سامنے اولوفیرا اور اس کی ساتھی لڑکی کھڑی ہوتی ہیں، یہ دیکھ کر برہان اور مہندر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ برہان اولوفیرا کے پاس آ کر خوش آمدید کہتا ہے۔ اولوفیرا کہتی ہے، تم اتنے جلدی میں گئے، میں پریشان ہو گئی تھی، کیا بالا خاتون اور علاؤدین ٹھیک ہیں؟ اورحان کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہیں، تو تم ہماری فکر میں یہاں آ گئی۔ اولوفیرا کہتی ہے، بالا خاتون مجھے بہت پسند ہیں، حملے کی خبر سنی تو میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ پھر اورحان کہتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن خوفزدہ نہ ہو، بالا والدہ اور علاؤدین بھائی ٹھیک ہیں۔ پھر اورحان کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے، اولوفیرا پتہ ہے بازار میں کیا سوچ رہا تھا؟ میں سوچ رہا تھا کہ تم یہاں واپس نہیں آؤ گی۔ تو اولوفیرا کہتی ہے، آپ غلط سوچ رہے تھے اورحان صاحب، مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے۔ اورحان کہتا ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ اولوفیرا اب مجھے ایک اہم ذمہ داری پر جانا ہے، واپسی پر تمہارے ساتھ ایک اہم معاملے پر گفتگو کرنی ہے۔ اولوفیرا کہتی ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی اورحان۔ اسی دوران فاطمہ ایک طرف چھپ کر انہیں دیکھنے لگتی ہے۔ ادھر اورحان کہہ رہا تھا، انتظار کرتے وقت والدہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناؤ گی نا؟ اولوفیرا کہتی ہے، کوشش کروں گی۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے، ٹھیک ہے، چلو پھر والدہ کے پاس جا کر سلام دعا کرتے ہیں۔ وہ جانے لگتے ہیں تو سامنے سے فاطمہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میرے خیال میں ابھی مت جائیں۔ اسے دیکھ کر اورحان کہتا ہے، فاطمہ تم ہر جگہ کیسے پہنچ جاتی ہو؟ فاطمہ ہنستے ہوئے کہتی ہے، یہ میرا راز ہے بھائی جان۔ خوش آمدید اولوفیرا۔ پھر فاطمہ کہتی ہے، ابھی والدہ تھوڑی غصے میں ہیں، آپ دونوں کا ایک ساتھ ان کے پاس جانا بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ آؤ اولوفیرا، تمہیں تمہارے کمرے تک پہنچا دوں۔ اس طرح وہ اولوفیرا کو ساتھ لے کر چل پڑتی ہے۔ تو اولوفیرا کہتی ہے، مجھے بچانے کے لیے شکریہ۔